بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے، مرید کا اپنے پیر پر اعتراض کرنا مرید کے لیے زہر ہے۔ جو مرید اپنے پیر پر اعتراض کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیر کے فرمان پر مرید کو چاہیے کہ اپنا قول ترک کر دے، یعنی جب کوئی مرید کسی بات کو اپنے عقل کے پیمانے پر تولے مگر اس کے پیر کا فرمان اس کے برعکس ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے پیر کے فرمان کو سنتے ہی بغیر دلیل فوراً اسے لے لے اور اپنے عقل کو پیر کے فرمان پر قربان کر دے۔ مرید کو چاہیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کو یاد رکھے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام بظاہر جو اعمال کر رہے تھے وہ دیکھنے میں تو اعتراض کے لائق تھے، جیسے مسکینوں کی کشتی میں سوراخ کر دینا، بے گناہ بچوں کو قتل کر دینا۔ پھر جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی وجوہات بتائی تب پتہ چلا کہ حضرت خضر علیہ السلام حق پر ہے۔ یوں ہی مرید کو یقین رکھنا چاہیے، شیخ یعنی پیر و مرشد کا جو بھی فعل مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتا، اصل میں شیخ کے پاس اس کی صحت دلیل ہی ہے، یعنی شیخ حق پر ہوتے ہیں۔ مرید کی عقل اور علم پیر کامل کی روحانی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ پیران اعظام اللہ کے نیک بندے اور اسرار الہی کے امین ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے راز ظاہر نہیں کرتے بلکہ وہ تو اپنی حقیقت بھی لوگوں سے چھپائے رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کو علم کی نعمت سے سرفراز فرمانے کے ساتھ ساتھ تصریف کی ایسی قوت بھی عطا فرمائی رکھی ہے کہ زمانہ اگر اس کی جھلک بھی دیکھ لے تو عقل کو ان کے در پر قربان کر کے عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جدا ہو رہے تھے تب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ یقین و اطمینان رکھیں، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ میں نے یہ سب اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن لوٹ آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر پر صبر اور یقین رکھے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی شان ہے، اللہ نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں تک مصیبت دور فرما دیتا ہے۔ جب ایک نیک بندے کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے مصیبت اور بلائیں دور ہو سکتی ہے تو اس مرید پر رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا کیا عالم ہوگا جس کے ہاتھ میں کسی پیر کامل کا ہاتھ ہو۔ سبحان اللہ! دیکھا آپ نے، اللہ اپنے نیک بندوں کی وجہ سے گناہ گاروں پر کتنا کرم کرتا ہے، مگر افسوس آج کل لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ کہتی سنائی دیتی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کے باوجود ان کے حالات نہیں بدلے، ان کی زندگی کے شب و روز تو ویسے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے عرض ہے کہ اللہ والوں سے فیض حاصل نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ کی طبیعتوں اور سوچوں کا انداز اللہ والوں سے بڑا جدا ہے، لہٰذا کمال حاصل کرنے کے لیے پہلے اپنی طبیعت اور اپنی سوچ کے انداز بدلے، پھر دیکھیں کہ اللہ والوں کے فیض کیسے چماچم برستا ہے۔ اپنی سوچوں کے انداز بدلنے اور اللہ والوں کا فیض پانے کے لیے اپنے پیر و مرشد کی محبت کو دل و جا سینے میں بسا لیجئے۔ یاد رکھیں کہ محض پیر کے مرید سے محبت کرنے سے فیض نہیں ملتا، کیونکہ صرف پیر کی محبت سے اگر مرید فیض پانے لگے تو ہر مرید وصال باللہ ہو جائے۔ لہٰذا مرید کو اپنے شیخ کا فیض اس صورت میں مل سکتا ہے کہ وہ اپنی پیر کی محبت کو دل و جا سینے میں بسا لے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرید پیر کی محبت سے کامل نہیں ہوتا،
کیونکہ مرشد تو سب مرید کو یکساں شفقت فرماتے ہیں، بلکہ یہ مرید کی مرشد سے محبت ہوتی ہے جو اسے کامل درجے تک پہنچاتی ہے۔ ہر شے کو عقل کے ترازو میں تولنے والا عشق و محبت کی لذتوں سے آشنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ عشق کی دنیا ہی نرالی ہے۔ یہاں تو قدم قدم پر امتحان ہوتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ عاشق کامل ہے یا ناقص۔ عاشق کامل ہمیشہ اپنے محبوب کے اقوال، افعال اور اعمال پر آنکھیں بند کیے بغیر وجہ و دلیل دریافت کیے عمل پر نظر آتا ہے، کیونکہ محبت کی علامت محبوب کی پیروی ہے، اور پیروی یا اتباع سے مراد ہے کسی شخص کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ یاد رکھے، مرید کو یقین ہونا چاہیے کہ بس مجھے میرا پیر ہی کافی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک مرید یہ یقین نہ رکھے کہ میرا شیخ تمام اولیاء زمانے سے میرے لیے بہتر ہے، نفع نہیں پا سکتا۔ مرید کو چاہیے کہ عقیدت کی تقسیم نہ کرے، کیونکہ جو لوگ اپنی عقیدت کی تقسیم کرتے ہیں وہ بعض اوقات منزل نہیں پاتے۔ لہٰذا مرید کامل کو اس بات کا اعتقاد رکھنا چاہیے کہ مجھ کو جو کچھ ملتا ہے اپنے پیر کے صدقے سے ہی ملتا ہے۔ مرید کامل کو بھی ایسی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں پر اس کے پیر و مرشد کے تعلق سے غلط باتیں یا غلط نظریات بیان کیے جاتے ہوں۔ لہٰذا حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے مرشد کی محبت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اپنی مرشد کی گفتگو کے علاوہ دیگر تمام لوگوں کی گفتگو سننے سے اپنے کان بند کر لے، یعنی مرشد کے خلاف کرنے والوں کی گفتگو سننا تو دور، ان کی صحبت میں بھی نہ بیٹھے۔ مرید کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو نہ سنے، یہاں تک کہ اگر تمام شہر والے لوگ کسی ایک میدان میں جمع ہو کر اسے اپنے مرشد سے نفرت دلائے اور ہٹانے کی کوشش کرے تو وہ لوگ اس بات پر، یعنی مرید کو مرشد سے دور کرنے پر قدرت نہ پا سکے۔ حضرت سیدنا امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرید کو چاہیے کہ صرف اپنے پیر پر نظر رکھے، اور اگر کہیں سے فیض ملے تو اسے بھی اپنے پیر ہی کا فیض تصور کرے۔ اگر وہ اپنے پیر و مرشد سے وابستہ رہا تو اس کا پیر اسے ایسی منزلیں طے کروا دے گا جن کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ بس اپنے پیر پر اعتراض نہ کریں اور اس کی کسی بات یا کسی فعل کو عقل کے ترازو پر نہ تولیں، کیونکہ عقل کی ایک نمایاں خامی یہ بھی ہے کہ جو بات قبول نہیں کرتی اس کو انکار کر دیتی ہے۔ لہٰذا مرید کو چاہیے کہ اپنی عقل، ارادے اور خواہشات کو اپنے پیر پر قربان کر دے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، عالی جناب، مجھے اپنی صحبت میں قبول فرمائے۔ پیر صاحب نے قبول فرماتے ہوئے اس کے گلے میں ایک لوہے کی زنجیر ڈال دی۔ دراصل پیر صاحب نے مرید کی آزمائش کا یہ معیار بنایا کہ اگر یہ میرا مرید کامل ہے تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کار سا لوہا، اس کا کیا فائدہ، خواہ مخواہ کا وزن میرے گلے کیوں ڈال دیا۔ لہٰذا 7 سال تک وہ کامل مرید اپنے پیر کی خدمت کرتا رہا، مگر کبھی بھی اس کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ میرے پیر نے یہ کیا فالتو سی چیز میرے گلے باندھ دی ہے۔ کامل مرید کی توجہ اور حسن ظن ہی اسے پیر کے فیض سے فیضیاب کرتے ہے، کیونکہ مرید جب حسن ظن کی دنیا سے نکلتا ہے تو پیر کی محبت
اور اس کے فیض سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اس محرومی کی ابتدا بدگمانی سے ہوتی ہے، جو سب سے پہلے پیر بھائی کے متعلق پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ بدگمانی تمہید اور غیبت کی شکل اختیار کرتی ہے، جس سے دل و دماغ گندے ہوتے ہیں۔ جب یہ گندگی دل و دماغ پر اپنا قبضہ جما لیتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ پیر سے بھی بدگمانی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک وفا شیار مرید اپنے پیر کے فیض سے محروم ہونے لگتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہر مرید کو چاہیے کہ شیطان کے حملوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ شیطان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ کوئی بھی شخص مرید کامل نہ بنے۔ بعض اوقات کوئی شخص شیطان کے حملوں سے بچتے بچاتے مرید کامل کے مرتبے پر فیض ہو بھی جائے، تب بھی شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، بلکہ ایسے مرید کامل پر خود پسندی و تکبر جیسے مہلک ہتھیاروں سے حملہ ور ہوتا ہے۔ اب جو بچ گیا سو اللہ کے فیض سے بچ گیا، اور جو بد نصیب شیطان کے پھندوں میں پھنس گیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ کیونکہ جو شخص اپنے پیر کی نظر کرم سے کسی مقام و مرتبے پر فائز ہوا اور یہ سمجھنے لگا کہ اسے یہ مرتبہ اس کی اپنی کوشش سے حاصل ہوا ہے، تو وہ تباہ و برباد ہو چکا۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ قیمتی موتی اپنے افسران کے سامنے پھینکے اور کہا، اسے چن لو، اور خود آگے چل دیے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد جب پلٹ کر دیکھا تو ایاز گھوڑے پر آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ایاز سے پوچھا، کیا تجھے موتی نہیں چاہیے؟ ایاز نے عرض کی، عالی جناب، جو موتی کے طالب تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے تو موتی نہیں موتی والا چاہیے۔ جب مرید ایاز کی طرح مرید کامل کے مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے تو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیر و مرشد کا فیضان اپنی زندگی میں پاتا ہے، یہاں تک کہ نزاع کے وقت قبر میں، حشر میں، میزان پر، صراط پر اور حوض کوثر پہ بھی اس کا فیض اسے حاصل ہوگا۔ اگرچہ اس کے مرشد خود کچھ نہیں تو ان کے مرشد تو کچھ ہوں گے، یا پھر ان کے مرشد تو کچھ ہوں گے۔ یہی سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے شیر خدا، مشکل کشا مولا علی تک جا ملتا ہے، اور یہی سلسلہ آگے بڑھ کر رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ان سے آگے بڑھتے ہوئے رب العالمین تک جا ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اگر پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے میں الفاظ کی ادائیگی میں کسی قسم کی غلطی ہے تو مجھے معاف فرمائے، اور ہم تمام کو مرید کامل کے مرتبے پہ فیض فرمائے۔ ہمیں اپنے پیر و مرشد سے سچی پکی محبت کرنے والوں میں اور اپنی مریدی کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے۔